السلام علیکم ویورز. انڈیا سے ہیں سریش صاحب. انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا تو میں ہمیشہ انڈین فرینڈز کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی اگر شہر کا نام لکھ دیا کریں اور اگر ہو سکے تو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اس طرح کا وہ ذرا پھر کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ وہ جو عالمی ادارہ نے لوئی انسٹیٹیوٹ نے جو رپورٹ ہے بھارت کے بارے میں, وہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس میں آپ کا تبصرہ. پہلی بات تو یہ ہے سریش صاحب کہ میں بیسیکلی ایز اے ہیومن بینگ میری تربیت اس طرح کی ہے یا مزاج اس طرح کا ہے, چونکہ یا تربیت ہوتی ہے یا طبیعت ہوتی ہے بندے کی کس طرح. میں ہر ایک کا ویل وشر ہوں, ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک محاورہ بھی ہے, آپ نے سنا ہوگا, اول خیش بعد درویش. ظاہر ہے میرا ملک ہے, وہ میرا سب سے بڑا کنسرن ہے, اور اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. میں لاہور میں رہتا ہوں, لاہور سے میری محبت اور طرح کی ہے. پھر میں جس کالونی میں رہتا ہوں اس کی ویلفیئر, اس پہ یہاں ایک سوسائٹی ہے, اس کے معاملات میں میں اور طریقے سے دیکھتا ہوں. پھر لاہور ہے, پھر میرا صوبہ ہے, پھر میرا ملک ہے, پھر میری دنیا ہے, ٹھیک. پھر میرا اڑوس پڑوس ہے. تو میں ویل وشر ہوں, اور خاص طور پہ اس ایج میں آ کے آدمی مستقبل میں جنریشنز, تو میرا تو دنیا کے ہر بچے کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ اللہ حفظ و امان میں رکھے اور اس کو ترسنا نہ پڑے زندگی میں. میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اس لمحے جب میں یہ بات کر رہا ہوں, اس وقت جو بچہ اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں پیدا ہوا, دوسری طرف وہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا فار دیٹ میٹر افغانستان میں, اس لمحے جو بچہ وہ جو اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں پیدا ہوا, وہ 99% زندگی کی بازی جیت چکا ہے. پاکستان میں, ہندوستان میں, افغانستان میں اور ایسے دوسرے. اسی لمحے پیدا ہونے والے 3 بچے 99% زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اس کی تفصیل پہ غور کریں, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ان کی ماں نے خوراک بھی خالص ان کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی, ان کو خوراک بھی پوری نہیں ملی ہوگی. وہ ڈلیوری کے بعد جب پہلا سانس لیں گے, وہ پولیوشن میں, پولیوٹڈ ایٹماسفیئر میں, انہیں اسکول ملے گا نہیں ملے گا, کوئی علاج ڈھنگ کا ملے گا نہیں ملے گا, گلیاں سڑکیں صاف ملیں گی نہیں ملیں گی, انصاف ملے گا نہیں ملے گا, روزگار ملے گا نہیں ملے گا. بہت لمبی داستان ہے. سو میں جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا میں نے بھی پڑھی ہے. وہ پاور انڈیکس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے, عالمی ادارہ جو ہے لوئی انسٹیٹیوٹ, کہ بدلتی ہوئی صورتحال میں بھارت کا چین کے آس پاس بھی پہنچنے کا امکان نہیں, اور بھارت کا یہ خواب کہ وہ ایشیائی سپر پاور بنے, وہ بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اور شاید کئی دہائیوں کے بعد, کئی ڈیکیڈز کے بعد بھی ایسا ہونا ممکن نہ ہو. دفاعی اور معاشی کمزوری, قسم پرسی ابتری نے بھارت کو طاقتور ممالک کی سب سے باہر کر دیا ہے. علاقائی اثر رسوخ میں بھی ان کے بہت زیادہ کمی آئی ہے, اور انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ ماضی میں نیپال بھی بھارت کے زیر اثر تھا. اب وہاں چین کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا ہے کہ نیپال جیسا ملک بھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں جس رپورٹ کی آپ حوالہ کروں میں اس کے اندر ہی جا کے بات کروں گا. اور 2020 کے پاور انڈیکس میں بھارت نے گزشتہ برس کے مقابلے میں 40 پوائنٹ کم حاصل کیے ہیں. اب وہ پوائنٹ کیسے دیتے ہیں, کوئی چیلنج کر سکتا ہے, ان کو نہیں کر سکتا. میں نہیں, آپ جس کا حوالہ دیا میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں ترقی کی صلاحیت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے.
کہ عالمی ادارے کی اس عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق آبادی کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا بڑا ملک درمیانے درجے کی طاقت پہ رہ گیا ہے. سپر پاور بننے کی خواہش تو اب بہت دور کی بات رہ گئی ہے. اس پہ تبصرہ اگر میں کو خوشی سے نہیں کر رہا, آپ نے کہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ میں مزید نہیں. اٹ از فار دی انڈینس, فار آر انڈین فرینڈس ٹو تھنک کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے, ان کی پریورٹیز کیسی ہونی چاہیے, تو وہ سوچیں. مجھے کو خوشی نہیں ہوئی.